بازنطینی سلطنت کے بارے میں کچھ حیرت انگیز باتیں۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اپنی پیدائش سے لے کر اختتام تک چاروں طرف سے انتہائی خطرناک دشمنوں سے گھری رہی، پھر بھی 330 عیسوی سے شروع ہو کر 1453 عیسوی تک معجزانہ طور پر تقریباً 1100 سال نکال گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا مضبوط دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جس کے جغرافیائی محلِ وقوع نے اسے لمبے عرصے تک ناقابل تسخیر بنائے رکھا، اور ان کے اختتام کے ساتھ ہی تاریخ دانوں کے مطابق قرون وسطی کا خاتمہ ہو گیا، اور اسی صدی کے آخری عشرے میں یعنی 1492 عیسوی میں امریکہ دریافت ہوا اور جدید دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کا ذکر سورہ روم میں آیا ہے۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کی فتح کی خوشخبری خود اللہ پاک نے دی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کی فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کی فتح سے مسلمان خوش ہوں گے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ کے کچھ اور ادوار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بازنطینی سلطنت پر نازک ترین وقت اس وقت آیا جب وسطی ایشیا سے سینٹرل یورپ میں تباہی مچانے والے ہونس نے بازنطینی سلطنت کے یورپی حصے میں اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن قسطنطنیہ کے عظیم شہر کی لیجنڈری والز مضبوط دیواروں نے بچاؤ کرا لیا، لیکن بازنطینیوں نے خراج دے کر ان سے جان چھڑائی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ دوسرا نازک ترین دور وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، جب ساسانی سلطنت خسرو پرویز کی حکمرانی میں بازنطینی علاقوں شام، مصر، فلسطین، اناطولیہ پر چڑھ دوڑی اور قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن بعد میں اللہ کی مدد آئی اور نئے قیصر روم ہرقل نے بازی پلٹ دی اور کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ فتح ہو گئے۔ تیسرا نازک دور وہ تھا جب خلافت راشدہ کی فوجوں نے شام، مصر، شمالی افریقہ، فلسطین بازنطینیوں سے چھین لیے، اور پھر بنو امیہ کے دور میں پہلا عرب لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اور سمندر اور خشکی دونوں طرف سے حملہ کیا، لیکن ایک دفعہ پھر شہر کے طاقتور دیواروں اور قدرتی دفاعی نظام کی وجہ سے خشکی پر عربوں کو ناکامی ہوئی، اور سمندر میں بازنطینیوں نے اس دور کا بازنطینیوں کا خفیہ ہتھیار کریک فائر کا استعمال کر کے عرب کشتیوں کو آگ لگا کر شکست دے دی۔ اس خاص آگ میں خاص بات یہ تھی کہ پانی پر بھی آگ لگ جاتی تھی۔ اس کے بعد سلجوقیوں کے دور سے سلطنت بازنطین کو مسلسل زوال آنا شروع ہو گیا، اور جب 14ویں اور 15ویں صدی میں جب بندوقوں اور توپوں سے جیسے ہتھیار آ گئے تو قدیم دور کے دفاع کے حساب سے بنائی گئی دیواریں عثمانی توپوں کو مقابلہ نہ کر سکی، جو کہ قدرتی بات تھی۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ ترک اور بازنطینیوں کی تعداد میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ترک لاکھ سے اوپر تھے اور بازنطینی تقریباً 10 سے 15 ہزار، اور عثمانی ایک بڑی سلطنت بن چکے تھے، قسطنطنیہ کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح کر چکے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک زوال پذیر شہر جو ولولوں سے بھرپور ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکا، اور ان کا آخری بادشاہ سادہ لباس میں باقی سپاہیوں کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا ہو۔ یوں بازنطینی سلطنت کا آغاز پہلے حکمران عظیم بادشاہ کنسٹنٹائن سے شروع ہوا، اور اختتام بھی آخری بادشاہ نے بزدلی کی بجائے بہادری سے کیا۔